آج سے ہزاروں سال پہلے ہماری زمین ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے۔ یہاں پر طرح طرح کے جانور رہا کرتے تھے، جن میں سے کچھ تو اتنے زیادہ بڑے ہوتے تھے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر کچھ قدرتی آفات اور ہم انسانوں کی وجہ سے ان میں سے کئی جانور اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے جانوروں کے بارے میں بات کریں گے جو اس دنیا سے ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو جانور آتا ہے اس کا نام ڈوڈو ہے۔ ڈوڈو اڑ نہیں سکتے تھے اور یہ 17ویں سینچری کے آخر میں اس دنیا سے ختم ہوئے۔ ڈوڈو ایک بڑا پرندہ تھا اور جب یہ کھڑا ہوتا تھا تو اس کا سائز تقریباً 3 فیٹ تک ہوتا تھا۔ ڈوڈو انڈین اوشن کے ایک آئس لینڈ موریشس پر رہتے تھے۔ کیونکہ یہ آئس لینڈ سمندر میں بہت دور تھا، اس لیے انہیں اڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اسی لیے یہ آہستہ آہستہ ایسے ایوالو ہو گئے کہ ان کی آگے والی نسلیں اڑنا بھول گئیں۔ ڈوڈو کے ختم ہونے میں انسانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ 16ویں صدی کے آخر میں جب یورپین لوگ ان کے آئس لینڈ پر پہنچے تو وہ اپنے ساتھ چوہے اور بندر لے کر آئے تھے۔ یہ چوہے اور بندر ڈوڈو کے انڈوں کا شکار کرتے تھے اور اس کے علاوہ انسان ڈوڈو کا شکار کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی نسل میں بہت تیزی سے کمی ہوتی گئی۔ جس ماریشس آئس لینڈ پر ڈوڈو رہتے تھے وہاں پر اس سے پہلے ان کا شکار کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی، اسی لیے وہ انسانوں سے کم ڈرتے تھے، اور دوسرا وہ اڑ نہیں سکتے تھے، اسی لیے وہ انسانوں کے لیے ایک آسان شکار بن گئے تھے۔ تو ایسے ہی آہستہ آہستہ یہ نسل اس دنیا سے بالکل ختم ہو گئی، اور بدقسمتی سے ہمارے پاس اس نسل کی زیادہ انفارمیشن بھی نہیں ہے۔ پیراسیراتھیریم ایک بہت بڑا سینگ کے بغیر گینڈے جیسا جانور تھا جو کہ تقریباً 23 سے 34 ملین سال پہلے اس دنیا میں رہتا تھا۔ پیراسیراتھیریم کو زمین پر پائے جانے والے سب سے بڑے جانوروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ناک سے دم تک کی لمبائی تقریباً 26 فیٹ ہوتی تھی۔ ایک ایڈلٹ پیراسیراتھیریم کا وزن 15 سے 20 ٹن تک ہوتا تھا۔ پیراسیراتھیریم ایک بڑا اور مضبوط جسم رکھتے تھے۔ ان کی گردن لمبی اور لچکدار ہوتی تھی، جس کی وجہ سے یہ اونچے اونچے درختوں سے پتے کھاتے تھے۔ ان کا اوپر والا ہونٹ نسبتاً بڑا ہوتا تھا، جس کی مدد سے یہ پتوں کو پکڑتے تھے۔ یہ موجودہ پاکستان، منگولیا، چین، قازقستان اور وسطی ایشیا کے سیلابی اور جنگلاتی علاقوں میں پائے جاتے تھے۔ ان کے فوسل سے پتہ لگا ہے کہ یہ یورپ کے بھی کچھ علاقوں میں پائے جاتے تھے۔ یہ زیادہ تر گھاس اور پتے کھاتے تھے۔ ان کے بڑے سائز کی وجہ سے انہیں کسی شکاری سے خطرہ نہ تھا۔ ان کے اس دنیا سے ختم ہو جانے کی صحیح وجہ آج تک سامنے نہیں آ سکی، لیکن سائنٹسٹ کے مطابق ایسا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ماحول ایسا نہ رہا ہوگا جس میں یہ سروائیو کر سکیں۔ ان کے لیے خوراک بہت کم ہو گئی ہوگی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کی نسل اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ ایلیسموتھیریم، جسے سائبیرین یونیکارن بھی کہا جاتا ہے، ایک بڑی گینڈے جیسی جانوروں کی نسل تھی جو کہ آج سے تقریباً 40 سے 50 ہزار سال پہلے اس دنیا میں پائی جاتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا جانور تھا۔ اس کے ناک سے دم تک کی لمبائی تقریباً 14 سے 15 فیٹ ہوتی تھی اور اس کا وزن 3 سے 5 ٹن کے درمیان ہوتا تھا، جس سے یہ گینڈے کی سب سے بڑی معلوم قسم ہے۔ اس کا سر اس کے جسم کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا تھا اور اس کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا سینگ ہوتا تھا۔ ان کا یہ سینگ تقریباً 5 فیٹ تک لمبا ہو سکتا تھا۔ یہ زیادہ تر جنگلات اور گھاس کے میدانوں میں پائے جاتے تھے۔ روس، یوکرین، قازقستان اور چین سمیت مختلف ممالک سے ان کے فوسلز ملے ہیں۔ یہ گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتے تھے۔ دکھنے میں اتنا خطرناک ہونے کے باوجود بھی یہ ایک پرامن جانور تھا، اور ان کے بڑے سینگ کی وجہ سے کوئی شکاری جلدی ان پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ سائنٹسٹ کے مطابق ایلیسموتھیریم کی اس دنیا سے ختم ہونے کی وجہ کلائمیٹ چینج ہو سکتی ہے۔ جیسے جیسے زمین کی آب و ہوا تبدیل ہوتی گئی اور گھاس کے میدان سکڑنے لگے تو بڑے سبزی خور جانوروں کی آبادی کو بہت نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے بہت سی نسلیں ختم ہو گئیں۔ ڈینوتھیریم جانوروں کی ایک ایسی قسم تھی جو آج سے تقریباً 20 ملین سال پہلے اس دنیا میں پائی جاتی تھی۔ یہ اپنے وقت کے بڑے جانوروں میں سے ایک تھے۔ ان کے ناک سے دم تک کی لمبائی تقریباً 16 فیٹ ہوتی تھی۔ ایک ایڈلٹ ڈینوتھیریم کا وزن تقریباً 8 سے 10 ٹن تک ہوتا تھا۔ ان کے نیچے کی طرف مڑے ہوئے دانت ان کی مخصوص خصوصیت تھے۔ جدید ہاتھیوں کے برعکس، جن کے دانت منہ کے اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں، ڈینوتھیریم کے دانت منہ کے نیچے والے حصے سے نکلتے تھے۔ یہ ایشیا اور افریقہ کے کچھ حصوں میں مختلف ماحول میں آباد تھے۔ کینیا، چین اور یورپ جیسے کئی علاقوں سے ان کے فوسلز بھی ملے ہیں۔ ڈینوتھیریم ایک سبزی خور جانور تھا جو بنیادی طور پر گھاس، جھاڑیاں اور پتوں سمیت مختلف قسم کے پودے کھاتا تھا۔
अपनी जबरदस्त ज़ाहरी शक्ल होने के बावजूद डियनोथेरियम मुमकिना तौर पर एक पुरअमन जानवर था। ये ज्यादातर ग्रुप्स में रहना पसंद करते थे और इसके बड़े दांत जड़ें खोदने और दरख्तों से छाल उतारने के काम आते थे। आज से तकरीबन 2 से 3 मिलियन साल पहले डियनोथेरियम इस दुनिया से खत्म हो गए। बाकी कई नस्लों की तरह इस नस्ल के भी दुनिया से खत्म होने की वजह साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज बताते हैं। मिगेलेनिया बड़ी छिपकली की एक किस्म थी जो आज से तकरीबन 30 से 40 हजार साल पहले इस दुनिया में पाई जाती थी। ये अब तक मौजूद सबसे बड़ी छिपकलियों में से एक थी। इसका साइज तकरीबन 18 फीट तक हो सकता था और इसका वजन तकरीबन 600 किलोग्राम तक हो सकता था। कोमोडो ड्रैगन को मिगेलेनिया का सबसे करीबी रिश्तेदार कहा जाता है। ये नस्ल ऑस्ट्रेलिया में जंगलात और घास के मैदानों समेत मुख्तलिफ रिहाइश गाहों में आबाद थी। ये ज्यादातर गर्म इलाकों में रहना पसंद करते थे। मिगेलेनिया एक गोश्तखोर जानवर था। इसका सर लंबा होता था जिसके अंदर बहुत तेज दांत होते थे जो कि छोटे से दरमियाने साइज के जानवर को काटने और खाने के लिए काफी थे। मिगेलियाना आज से तकरीबन 30,000 साल पहले इस दुनिया से खत्म हुए जब जमीन पर आबो हवा तब्दील हुई और ऑस्ट्रेलिया में इंसानी आबादी फैल गई तो इन जैसे बड़े जानवरों के लिए खुराक और रिहाइश कम हो गई, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये नस्ल इस दुनिया से खत्म होती गई। सार्कोसोकस, जिसे आमतौर पर सुपर क्रोक भी कहा जाता है, मगरमच्छ क्रोकोडाइल की एक खत्म हो चुकी नस्ल है जो कि आज से तकरीबन 98 से 112 मिलियन साल पहले इस दुनिया में पाई जाती थी। सार्कोसोकस क्रोकोडाइल की सबसे बड़ी नस्ल थी। इनके फोसिल से अंदाजा लगाया गया है कि इनकी लंबाई तकरीबन 36 से 39 फीट तक होती थी और इनका वजन तकरीबन 8 से 9 टन तक होता था। ये ज्यादातर मीठे पानी जैसा कि दरिया, झील और दलदल वगैरह में रहते थे। सार्कोसोकस बहुत बड़े शिकारी हुआ करते थे। इनके जबड़े एक डायनासोर तक को पकड़ने की सलाहियत रखते थे। इतना बड़ा साइज होने के बावजूद ये पानी में बहुत तेजी से तैर लेते थे। इनके इस दुनिया से खत्म होने की वजह भी साइंटिस्ट को ठीक से मालूम नहीं, लेकिन कुछ तारीखदान कहते हैं कि ये भी इस दुनिया से क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हुए थे। टाइटेनोबोआ सांप की एक किस्म थी जो आज से तकरीबन 60 मिलियन साल पहले इस दुनिया में पाई जाती थी। इसे सांप की अब तक की सबसे बड़ी किस्म समझा जाता है। इनके फोसिल से अंदाजा लगाया गया है कि इनका साइज तकरीबन 40 से 50 फीट तक होता था और इनका वजन तकरीबन 1 टन या इससे ज्यादा होता था, जो आज के किसी भी सांप से ज्यादा है। ये आज के जनूबी अमेरिका के बरसाती जंगलात में पाए जाते थे और इनके कुछ फोसिल्स कोलंबिया से भी मिले हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये दरियाओं, झीलों और दलदल के करीब रहते थे। इसका सर लंबा और पतला होता था जिसमें बहुत तेज दांत होते थे। टाइटेनोबोआ की काटने की सलाहियत बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से ये बड़े बड़े शिकारों को पकड़ लेता था। टाइटेनोबोआ एक गोश्तखोर जानवर था जो बुनियादी तौर पर आबी और जमीनी दोनों जानवरों पर हमला कर देता था। आज से तकरीबन 58 मिलियन साल पहले ये नस्ल इस दुनिया से अचानक खत्म हो गई और इस नस्ल के खत्म होने की वजह आज तक किसी साइंटिस्ट को सही से मालूम नहीं। सन 2009 में कोलंबिया में टाइटेनोबोआ के फोसिल्स की दरियाफ्त हुई और साइंटिस्ट इस नस्ल के खत्म होने की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं।